بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ 124 نمبر آیت کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کے اندر ڈالا، جب ان کی آزمائش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اوپر پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے اوپر نمرود جو بادشاہ تھا وہ آزمائش آئی، آگ میں ڈالا جانا آزمائش آئی، اور بڑھاپے کی عمر کے اندر اولاد کا ملنا، اور پھر اس اولاد کو اور اپنی بیوی کو جنگل کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر چھوڑ آنا، پھر خانہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزمائش کے اندر تھیں۔ اب دیکھیں، جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم جو ہے چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 7واں پارہ ہے اور اس کے اندر آیت نمبر ہے 75۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آذر کو کہا، کیونکہ آپ کے والد کا نام طارق ہے اور آپ کی والدہ جو تھی ان کا نام جو ہے نونا آتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں ابھی ہی سے مراد آذر ہیں جو بت پرست تھا، چاچا تھا آپ کا۔ تو اب جو ہے جس طرح باپ کے لیے آتا ہے اسی طرح چاچا کے لیے بھی آتا ہے، لہذا کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے اپنے چاچا جو ہے آذر اس کو کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، بے شک میں تمہیں جو ہے گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی جو ہے وہ نشانیاں جو ہے وہ دکھا دیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب آپ نے رات کے وقت جو ہے وہ ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، کیا تم یہ کہتے ہو ھذا ربی، کیا یہ میرے رب ہیں، یہ ستارے میرے رب ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی قوم سے استفہامیہ انداز کے اندر، سوالیہ انداز کے اندر پوچھا کہ کیا یہ ستارے میرا رب ہیں؟ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ ستارے غروب ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جس وقت آپ کے اوپر جو ہے پھر رات کے بعد فلما رأى القمر بازغا، آپ نے چاند کو دیکھا کہ وہ ستاروں سے زیادہ روشن ہے، قال ھذا ربی، پھر آپ نے اپنی قوم کو دوبارہ مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، تم کیا کہتی ہو کہ یہ جو ہے چاند جو ہے، کیا یہ چاند جو ہے یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی راستے سے ہٹنے والا ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جس وقت پھر آپ نے اگلے دن سورج کو دیکھا وہ زیادہ روشن تھا تو زیادہ بڑا تھا، تو قال ھذا ربی ھذا اکبر، آپ نے پھر اپنے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، تم یہ کہتی ہو کہ یہ سورج میرا رب ہے، اور یہ سورج چاند اور ستاروں سے بڑا ہے، اور تم اس کو میرا رب جو ہے وہ شمار کرتے ہو اور کہتے ہو یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ سورج جو ہے وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک جو ہے میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، چاند، سورج اور ستارے، چاند، سورج اور ستارے، ان کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو تو میں ان سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں اپنا چہرہ اس ذات، اس اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفہ،
حنیفہ کا معنی ہے ہر چیز ہر باطل سے کٹ کر، وما انا من المشرکین، اور نہ ہی میں مشرکوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ان کا کیا معاملہ تھا کہ آپ نے چاند سورج اور ستاروں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے قوم، تم یہ کہتے ہو یہ چاند سورج اور ستارے یہ رب ہو سکتے ہیں، تو یہ چاند سورج اور ستارے کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ جو چیز غروب ہو جائے تو وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاند سورج اور ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہذا آپ نے اپنی قوم کی بات نہ مانی اور فرمایا انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو کتابوں کے اندر ملتا ہے وہ ابراہام یا برہما جو ہے، یہ نام جو ہے وہ کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کی قوم نے آپ کی سخت ترین جو ہے وہ مخالفت کی۔ آپ کی پیدائش جو وہ عراق کے اندر ہے، اور بابل کے شہر ار کے اندر جو ہے، جو جدید دور کے اندر عراق کا علاقہ کہلاتا ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کو جو ہے وہ بڑا تنگ کیا اور بڑی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کی مخالفت کی۔ یہ میں اگلے سبق کے اندر بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے بتوں کو توڑا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔